السلام علیکم، کیا حال چال؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری کے ساتھ۔ یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا منور۔ وہ بہت ہی بدتمیز اور غسیل تھا۔ ایک دن جب اس کے والد صاحب بہت پریشان بیٹھے تھے اور منور کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا گھر خالی نہ بیٹھا کرو، اس سے بہتر ہے کہ کوئی جاب کر لو تاکہ میرا سہارا بن سکو، مگر منور اپنے والد سے بدتمیزی اور لحاظ سے بات کرنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا آپ کرو، مجھے نہیں کرنی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا کب تک ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایک دن تم پہ بھی ذمہ داریاں آئیں گی، تو بہتر ہے کہ تم ابھی سے ان مشکلات سے بچنے کے لیے تیاری کرنے لگ جاؤ۔ لیکن منور نہیں مانا اور مزید بدتمیزی کرنے لگ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چونکہ کافی رات ہو چکی تھی تو منور نے سوچا کہ تھوڑا سو جاؤں تاکہ صبح ٹائم پہ اٹھ کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا سکوں۔ تو جیسے ہی منور سویا تو اسے خواب آیا کہ اس کے والد کو گزرے ہوئے مہینہ ہو چکے ہیں اور ساری ذمہ داریاں اب اس پہ ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں منور کے دونوں چھوٹے بھائی جو 5-6 سال کے تھے وہ منور کے پاس آ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ بھائی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا کرو، صبح سے ہم نے اور امی نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اور ساتھ ہی منور کی امی بھی آ گئی اور کہنے لگ گئیں کہ بیٹا یہ پچھلے 2 مہینوں کا بل ہے، اسے کسی طرح کر کے اتار دو، نہیں تو وہ گھر آ کر کنیکشن کاٹ دیں گے۔ منور نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے کروں یہ سب؟ تو دونوں بھائی اور والدہ بولی تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ جب میرے پر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا، تو اب کرو، تم اب اپنے والد کی جگہ ہو، تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو اور کام کرو گے اور پیسے کماؤ گے تبھی تو گھر چل سکے گا۔ منور پہلے ہی بہت پریشان تھا والد کے بارے میں سوچ سوچ کے، اور ساتھ ہی اتنی ساری مصیبتیں ایک ساتھ آ گئیں تو وہ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے رونے لگ گیا۔ اتنی دیر میں ایک نمبر سے کال آئی اور ایک بندہ بولا کہ میرے پیسے کب دے رہا ہے تو؟ تیرے باپ نے تیری پڑھائی کے لیے مجھ سے لیے تھے، اب بس بہت ہو گیا، اب مجھے پیسے لٹا ورنہ میں گھر گھس کر ماروں گا اور گھر بھی ہڑپ لوں گا۔ تو منور بہت زیادہ ٹینشن لینے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگ گیا اور دیکھتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگ گیا۔ تو وہ زور زور سے اپنے والد کو پکارنے لگ گیا اور روتا رہا۔ تو ساتھ ہی وہ اپنے خواب سے اٹھا اور اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ یہ خواب تھا، کوئی حقیقت نہیں۔ اور منور اپنے والد کے کمرے میں گیا اور جا کے انہیں ماتھے پر چومنے لگ گیا اور ان کی ٹانگیں دبانے لگ گیا۔ تو ساتھ ہی والد بھی اٹھ گئے اور منور کو کہنے لگ گئے کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو منور بہت رونے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ آئندہ سے آپ جو کہو گے میں وہ سب کروں گا، صبح ہی مجھے کام پہ لگواؤ اور میں دل لگا کے کام کروں گا۔ پہلے ہی آپ کو پڑھائی کے رزلٹس کی وجہ سے بہت پریشانی دے چکا ہوں، مگر اب جب تک زندہ ہوں آپ کو میری وجہ سے کوئی بھی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ اور والد سے گر گرا کے معافیا مانگنے لگ گیا۔ تو والد نے منور کو چپ کروایا اور کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ ابھی آرام کرو اور صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ منور بولا کہ اب آپ جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک میں سکون سے سو نہیں پاؤں گا۔ تو والد نے منور کو معاف کر دیا اور کہا کہ صرف مجھ سے معافی نہ مانگو، رب ذوالجلال سے بھی معافی مانگو، اب سے تم ساری نمازیں پڑھا کرو گے اور رب کا شکر ادا کیا کرو گے۔ منور نے فجر کی نماز کا انتظار کیا اور پڑھ کر سویا۔ اگلے ہی دن منور نے وہ سب بری عادتیں چھوڑ دیں اور اپنے والد کا سہارا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اپنے خاندان کا سب سے کامیاب ترین انسان بن گیا۔ اور اس دوران کبھی بھی منور نے نماز نہیں چھوڑی اور آخری سانس تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ تو دوستوں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا داری سے زیادہ اپنے دین پر دھیان دینا چاہیے اور والدین کا ہر کہا ماننا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں عمل ہی آپ کے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسی ویڈیوز آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا، اور جیسے میرا حوصلہ بڑھے گا میرا کانفیڈنس بڑھے گا، میں اور اس طرح کی ویڈیوز لا سکوں گا۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔